حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث طیبہ کا درس سن رہے ہیں، اور امام محی الدین نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ کتاب 40 نووی سے ان احادیث طیبہ کا ہم ذکر یہاں کر رہے ہیں، اور اس کی جو شرح ہے، تشریح ہے، اس کو بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے 6 حدیث کے اوپر گفتگو کی تھی، اور وہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین، کہ حلال بالکل واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، یعنی جن کا نہ حلال ہونا عام لوگوں کے اوپر واضح ہے، نہ جن کا حرام ہونا عام لوگوں کے اوپر واضح ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، کہ ان کو یعنی ان کے حکم کو اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی بعض علماء بعض لوگ جانتے ہیں لیکن اکثریت اس کے حکم سے غافل ہیں، ان کو اس کا حکم معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہم نے گفتگو پچھلے سلسلے میں کی تھی، اور ان باتوں کی تشریح بھی کی تھی، اور آخر میں یہی اس کا نتیجہ بھی بیان کیا تھا کہ جب عام لوگوں کے اوپر یہ باتیں مخفی ہوں تو پھر ان کو چاہیے کہ علماء محتاطین جو مستند علماء ہیں ان کے دامن کو تھامے رہیں، اور ان سے اپنے تمام معاملات کی رہنمائی لیتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مشتبہ باتوں سے بچنا ان کے لیے ممکن ہوگا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندہ مشتبہ یعنی ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے کہ جن کا حلال ہونا یا حرام ہونا اس کے سامنے واضح نہیں ہو رہا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ مشتبہ بات کے اندر پڑے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے، یہاں تک کہ سری حرام جو واضح حرام ہو اس میں جا کے پڑ جائے۔ اس سے بچانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا بنیادی مقصد ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، یعنی جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، مشتبہ باتوں سے بچا لیا، تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کیا۔ یعنی ایک ایسا معاملہ کہ جو مخفی ہے، اس کے اوپر واضح نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مثلا کوئی مالی معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں کثیر علماء ناجائز قرار کے چکے کہ اس طرح کا کام کرنا یہ ناجائز ہے، اب کسی ایک کا فتویٰ اس کو مل گیا کہ یہ جائز ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان وہ مشتبہ معاملہ ہے، اگرچہ کہ علماء جو کثیر ہیں ان کے فتویٰ اس کے سامنے بالکل واضح ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اپنے دل کو منانے کے لیے کہ جو خود اس کے دل کے اندر بات کھٹک رہی ہے، اب وہ جا کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اب وہ چونکہ چل رہا ہے اپنے نفس کے پیچھے، اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ رکھے، یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو مشتبہ کام ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ شرعاً بھی حرج آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے کام سے نہیں بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی اس کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ کس کام کے اندر پڑا ہوا ہے کہ جس کو علماء ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مشتبہ کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا کہ جو مشتبہ کاموں سے بچے گا وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کرے گا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کرے گا۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے آپ کے سامنے مشتبہ باتوں کی وضاحت ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ امام بخاری امام مسلم اپنی صحیح کے اندر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لانقلب الی اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی، یعنی میں اپنے گھر میں آتا ہوں تو مجھے اپنے بستر کے اوپر ایک کھجور ملتی ہے، فارفعها لاکلها، میں اس کو اٹھاتا ہوں تاکہ میں اس کو کھا لوں، دلی یعنی ارادہ یہ ہے کہ میں اس کھجور کو اٹھا لوں، میں کھا لوں، کیوں؟ اس لیے کہ بستر پر ملی ہے، تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی گھر کی ہے، تو ظاہر ہے کہ گھر کا معاملہ ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ویسے ہی جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن آپ چونکہ شارع ہیں اور آپ نے تمام کے تمام معاملات میں جو لوگوں کا معاملہ ہے اس کے اندر رعایت برتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو کھجور ملی بستر پر سے، تو آپ نے چاہا کہ اس کو اٹھا کے کھا لیں، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ ثم اخشى ان تکون صدقۃ، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، کیونکہ گھر میں صدقے کا مال آتا ہے کہ جو ہم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر جو ہے صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، زکوٰۃ آپ لوگ نہیں کھاتے کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پاکیزہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، ایسی چیز پیش کی جاتی ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی دنس نہ ہو، کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہو، ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی آل کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، فالقیھا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو میں نے نہیں کھایا۔ یہ ہے تقویٰ کہ گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، گھر کا حال دیکھتے ہوئے ظاہر یہ ہے، فتویٰ بھی اسی پر آئے گا کہ وہ چیز جو صاحب گھر ہے، گھر کا مالک ہے، اس کے لیے کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کا غالب ظن یہی ہے کہ یہ اس کے گھر کی چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کوئی معاملہ اس طرح کا مشتبہ ہو جائے تو پھر وہاں پر وہ صورت اختیار کرو کہ تم مشتبہ کام کے اندر نہ پڑو۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، اور ایک ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ بندہ گھر میں آتا ہے اور چیز ملتی ہے تو کھا لیتا ہے، ایک حلال چیز ہو جائے گی، لیکن ہماری جو طبیعتیں ہیں، اکثریت کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ذہن بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ جو چیز مشتبہ نظر آ رہی ہے اس کو ہم سری حلال بنا لیں، سری حلال بنا کے اس کو کھانا شروع کر دیں یا مال حاصل کرنا شروع کر دیں، تو ایسی چیز ہماری شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف حیات الحیوان الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں غنیمت کی بکریاں، یعنی وہ بکریاں کہ جو مال غنیمت کے اندر آئی ہوئی تھیں، وہ شہر کی بکریوں کے ساتھ مل گئیں، یعنی وہ صدقے کی بکریاں تھیں، وہ غریبوں کا حق تھا، عام مسلمانوں کا حق تھا، وہ بکریاں مل گئی شہر کی بکریوں کے ساتھ۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بکریاں کون سی ہیں اور شہر کی جو دیگر بکریاں ہیں جو لوگ بیچ رہے ہیں وہ کون سی ہیں، مختلف ہو گئیں۔ اب اس میں صورتیں نکالی جا سکتی تھی، مختلف قسم کے فتاویٰ آ سکتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ دیکھیے کہ آپ نے جو اس فن کے ماہرین ہیں، جانوروں سے متعلق جو افراد ہوتے ہیں، اس معاملے کے ماہرین جو ہیں، ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا بکری جو طبعی طور پر زندہ رہتی ہے، حد میں حد 7 سال تک زندہ رہتی ہے، 7 سال سے اوپر بکری زندہ نہیں رہتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ تھا اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کا ایسا آپ کا انداز تھا کہ آپ نے 7 سال تک شہر کے اندر بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس بکری کا گوشت کھا لوں کہ جو مشتبہ ہے، جو غنیمت کے مال والی بکری ہے، اس کا گوشت کہیں میرے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے، یعنی وہ صریح حرام نہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اس سے بچایا۔ علماء نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا، مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کہ ایک مرتبہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں اور آ کے عرض کی کہ میں جو ہے وہ گھر پر سوت کاٹتی ہوں، عورتیں جو دھاگا بناتی ہیں، سوت کاٹتی ہیں، مختلف چیزیں وہ کرتی ہیں، تو
ہوتا یہ ہے کہ دن میں تو سورج کی روشنی ہے، اس میں میں نے وہ سوت جو ہے وہ کاٹ لیا، یعنی سوت بنا لیا میں نے، لیکن رات کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرتی ہے، اور بادشاہ کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ چراغ جل رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر لالٹین جل رہی ہوتی ہیں، یعنی جو روشنی ہوتی ہے وہ بادشاہ کے لشکر کی آ رہی ہوتی ہے، اور بادشاہ کے لشکر میں ظاہر ہے جو مال استعمال ہوتا ہے وہ خزانے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو روشنی یہاں سے گزر رہی ہے، کیا اس روشنی کے اندر میں اپنا کام کر سکتی ہوں؟ کیا یہ میرا کام کرنا حلال ہوگا؟ سوچ دیکھیں کہ یعنی بادشاہ کی سواریاں وہاں سے گزر رہی ہیں، اس میں جو روشنی آ رہی ہے وہ علاقے کو روشن کیا ہوا ہے، وہاں سے کوئی گزر رہا ہے، اس روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس میں بظاہر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غنیمت کا مال ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لوگوں کا مال ہے، شاہی خزانے کا مال ہے، اگر اس کی روشنی کے اندر میں نے کام کر لیا تو کہیں یہ کام میرا حرام نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا جس میں عام لوگوں کا حصہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ششدر رہ گئے، اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا کہ مسئلہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہوں، یعنی جو زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں ان کی میں بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ تمہارے گھر ہی سے نکلا ہے، تم اس روشنی کے اندر کام نہ کرو، یعنی جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے، جیسے تمہاری سوچ ہے، تمہیں اس روشنی کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اصولاً کام کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف کا انداز کہ ان کے سامنے جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ جو مشتبہ ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ایسی احتیاط برتتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حلال کام، ایسا کام کہ جو مشتبہ ہے وہ کرتے رہیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ ہم حرام کام کے اندر جا پڑیں۔ مزید اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اور جس چیز کا حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا کہ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسری چیز ہے وسوسہ۔ اب بعض لوگ تقویٰ اور وسوسے کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ تقویٰ تو یہ ہے، مشتبہ چیز سے بچنا تو یہ ہے کہ جس کا حلال اور حرام ہونا بندے کے اوپر واضح نہیں اور اس کا فیصلہ اس کے سامنے نہیں ہو پا رہا، تو اس چیز کو وہ چھوڑ دے تاکہ اس کے دل کو سکون حاصل ہو۔ لیکن بعض لوگ وسوسے کے پیچھے پڑے دیتے ہیں، اور وہ اس کے پیچھے چلنا اپنے لیے یا تو بعضوں کا جو ہے وہ باعث سعادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے۔ تو وسوسے کی پیروی کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو طہارت کے اندر، وضو کے اندر وسوسے آتے ہیں، تو وہ بار بار ہاتھ دھوتا رہتا ہے، بار بار منہ دھوتا رہتا ہے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ مشتبہ چیز سے بچنا نہیں ہے۔ اس کو تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ لہذا علماء سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ تقویٰ ہے یا وسوسہ ہے۔ اگر وسوسہ ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ کو چلنے کی اجازت نہیں ہے، وسوسے کے برخلاف کام کیا جاتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو بچا لیا۔ یہاں پہ دین کے ساتھ ساتھ عزت کو بھی بیان کیا ہے کہ دین کو بچانے کے ساتھ اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان طلب براءتہ مطلوب للمتقین، یعنی اپنے آپ کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھنا یہ پرہیزگاروں کا مطلوب ہوتا ہے، یعنی ان کا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں، اسی طرح اپنے آپ کو لوگوں کے اپنی عزت بھی لوگوں کے سامنے محفوظ کریں، اپنی عزت لوگوں کے سامنے خراب نہ کریں۔ اسی لیے یہ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مقام تہمت پر کھڑا کرتا ہے، یعنی کسی ایسے مقام پہ کھڑا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر تہمت لگتی ہے، تو اب وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اور جو مقام تہمت پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے تو پھر وہ بدگمانی سے محفوظ نہیں ہو سکتا، لوگ اس کے ساتھ بدگمانی کریں گے۔ بلا وجہ سینما گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، شراب خانے کے باہر کھڑا ہوا ہے، اب لوگ دیکھیں گے تو بدگمانی کریں گے اس کے ساتھ۔ لوگوں کو حسن ظن کی صورتیں نکالنی چاہیے، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسے مقامات پر جانے سے بچانا چاہیے، ایسے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر خاص طور پر یہ فرمایا کہ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جس نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا تو اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو محفوظ کر لیا۔ نبی کریم
रऊफ रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति वत्तस्लीम, उन पर हमारी जानें कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, जिनके बारे में किसी तरह का कोई गलत तस्वुर हमारे दिलों के अंदर आ ही नहीं सकता। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे आला और अरफा ताज़ीम तौक़ीर करने वाले हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बात के ऊपर लब्बैक कहा करते थे। और आप अलैहिस्सलाम अगर अपना लुआब दहन डालते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लुआब दहन जमीन पर नहीं आने देते थे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उसको अपने हाथों पर ले लिया करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाल मुबारक कटाते तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते थे कि आपके बाल मुबारक हासिल कर लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम वज़ू फरमाते तो सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वज़ू के पानी को नीचे नहीं आने देते थे, अपने हाथों पर ले लेते थे। और जिसको पानी नहीं मिलता था तो वो दूसरे सहाबा के हाथों से उसकी तरी लेके अपने हाथों पर, अपने चेहरों पर मल लिया करता था। ये सारा मज़मून बुखारी और मुस्लिम की अहादीस के अंदर मौजूद है। ये हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा ताज़ीम और तौक़ीर करने वाले। इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज़ था और आपने क्या हमें दर्स दिया, क्या हमें सिखाया कि एक मरतबा हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया हज़रत सय्यदतुना सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से गुफ्तगू कर रहे थे। तो आप मस्जिद के दरवाजे तक आए उनको छोड़ने के लिए। तो जब उनको छोड़ने लगे तो इतने में वहाँ से दो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान गुजरे। वो आगे चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि ये हज़रत सफ़िया हैं, जो मेरी अहलिया हैं। यानी उनको ये बताना मकसद था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके दिल के अंदर ये बात आ जाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी खातून से बात कर रहे हैं तो और इनके ईमान के लाले पड़ जाए, ईमान कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए ख़ास तौर पे बुलाया और बता दिया कि मेरी अहलिया हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की कि सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के लिए पाकी है, यानी हमारे दिल में कोई ऐसा ख्याल आपके बारे में आ सकता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान जो है वो इंसान के खून के साथ दौड़ता है, उसके खून के साथ चल रहा होता है, तो कहीं ऐसा ना होता कि वो तुम्हारे दिल के अंदर कोई बात डाल देता। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कि जहां पर इस बात का शुबा भी हो सकता था, अंदेशा भी हो सकता था, वहां भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को इस बात का दर्स दिया ताकि आने वालों को भी सबक हासिल हो जाए कि अपने आप को ऐसे मकाम पर हरगिज ना खड़ा करना, और कभी ऐसा मामला पेश आ जाए तो उसकी बिल्कुल वजाहत कर देना। तो हमारा दीन, हमारी शरीयत जिस तरह हमें दीनी मामलात के अंदर अपने आप को महफूज रखने का हुक्म देती है, दीनी अहकामात पर अमल करने का हुक्म देती है, यूं ही हमें अपनी इज्जत भी महफूज रखने का हुक्म देती है। एक रिवायत के अंदर मौजूद है कि जो लोगों से हया नहीं करता वो अल्लाह तबारक व तआला से भी हया नहीं करता। यानी हमारे यहाँ बाज़ लोग होते हैं कि बबांगे दोहल जो है वो गुनाह कर रहे होते हैं, वो डरते ही नहीं है इस बात से और बेहयाई वाले काम कर रहे होते हैं, लोगों से हया नहीं करते। तो जो लोगों से हया नहीं करता वो अल्लाह तबारक व तआला से भी हया नहीं करता। तो इसलिए हमें जो है वो अपने दीन को भी महफूज करना है और अपनी इज्जत को भी महफूज करना है। हरगिज कोई ऐसा काम न किया जाए कि जिसकी वजह से हमारी इज्जत के ऊपर हर्फ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक पहलू भी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसील के साथ मदारिजुन नबुव्वा के अंदर बयान फरमाया है। आगे नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वमन वक़अ फ़िश शुबहाति वक़अ फ़िल हरामी, यानी जो शख्स अपने आप को मुश्तबे चीज़ों के अंदर डालेगा तो वो हराम में पड़ जाएगा। यानी जो शख्स अपने आप को इस बात का आदी बनाएगा कि मुश्तबे बातों को इख्तियार करे, ऐसी बातों को इख्तियार करे कि जिनका हलाल और हराम होना वाज़ेह नहीं है, वो बस अपने आप को इन चीज़ों में डाले रहे, तो नतीजा ये निकलता है कि वो अपने आप को कतई हराम के अंदर डाल लेता है, जो सरी हराम होता है उसके अंदर डाल लेता है। और इसके बेशुमार मुशाहदात होते रहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको देखा जाता है कि वो मुश्तबे चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं कि ठीक है इसका जो है वो हराम होना वाज़ेह तो नहीं है ना, शुबा ही है ना इसके अंदर, ठीक है हम ये काम कर लेते हैं। नतीजा फिर ये देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो हराम के अंदर जा पड़े। पहले उन माली मामलात के अंदर पढ़ते रहे कि जिनके बारे में इनको कन्फर्म नहीं था कि हराम है या नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि वो सरी सूद के अंदर जा पड़े, या उन्होंने गलत काम इख्तियार किए, जो मुश्तबे काम थे उनको इख्तियार किया, और आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि वो दीगर हराम कामों के अंदर पड़ते चले गए। इसका मुशाहदा होता रहता है, क्योंकि जो शख्स अपने आप को छोटे गुनाहों से नहीं बचाता, नतीजा ये निकलता है कि वो बड़े गुनाहों के अंदर जा पड़ता है। हम देखते हैं कि चोर अचानक चोर नहीं बनता, वो पहले उचक्का होता है, छोटी मोटी चोरियां करता है, फिर इसके बाद वो आगे से आगे बढ़ता है, अपने आप को अगर
ابتدا میں محفوظ نہیں کرتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑا چور بنتا ہے، پھر وہ ڈاکو بن جاتا ہے. ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصغیرۃ تجر الی الکبیرہ والکبیرۃ الی الکفر، یعنی جو صغیرہ گناہ ہے وہ بندے کو کبیرہ گناہ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے. کیونکہ بندہ جب صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے، دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں پڑتا ہے. اور جب کبیرہ گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، بڑے گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ بے باک ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں رہتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کفریات بھی بک دے تو اس بات کا اس کو احساس نہیں ہوتا. جلیل القدر بزرگ ابو حفص عمر بن سلمہ النشاپوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ المعاصی برید الکفر، یعنی جو گناہ ہیں یہ کفر کا ڈاکیاں ہیں، کفر کا قاصد ہیں، کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ابتدا سے ہی محفوظ رکھنا چاہیے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی ہماری رہنمائی کی، اور امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک اچھے انداز میں سمجھایا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کا ایک سیاہ نقطہ بن کے اس کے دل کے اندر آتا ہے، سیاہ نقطہ اس کے دل کے اندر لگتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل پاک کر دیا جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو اگر گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل سخت ہو جائے گا، اور سخت ہو کے پھر نصیحت کو بندہ قبول نہیں کرے گا. اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر کبھی زبان سے کفر نکل گیا، کوئی کفر والا معاملہ ہو گیا تو پھر توبہ کی طرف بھی بندہ آسانی کے ساتھ نہیں آتا. تو ابتدا سے ہی اپنے آپ کو مشتبہ باتوں سے بچانا، چھوٹے گناہوں سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پورے جو مضمون کو بیان کیا گیا اس کا حاصل بیان کرتے ہیں کہ حاصلہ ان من اکثر من مواقع الشبہات اظلم قلبہ لفقدان نور الورع، کہ جو شخص اپنے آپ کو بکثرت مشتبہ چیزوں کے اندر مبتلا کرتا رہتا ہے معاملہ، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ مشتبہ چیزوں سے وہی بچے گا کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ورع ہو. جب اس کے دل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ورا کا نور موجود نہیں ہے، وہ اس کا فقدان ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے. فَيَقَعُ فِي الْحَرَامِ وَلَا يَشْعَرُ بِالْمَرَامِ، اور وہ حرام کے اندر جا پڑتا ہے اور اس کو مقصد کا کوئی خیال نہیں رہتا. پھر فرماتے ہیں وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ خَالَطَهُ غَالِبًا، کہ یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی ایسی چیز، کسی بھی چیز کے قریب جاتا ہے، بار بار قریب جاتا رہتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس چیز کو اختیار کر ہی لیتا ہے. نیکی کی طرف جاتا رہے گا، بار بار جاتا رہے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکی کو اختیار کر لے گا. برائی کی طرف جاتا رہے گا، اختیار نہیں کر رہا لیکن قریب جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائی کے اندر جا ہی پڑے گا. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بجگہ اس بات کو بیان فرمایا، اپنے احکام بیان کیے، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر جا پڑیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو ابتدا سے ہی محفوظ رکھنا چاہیے. اور علماء نیکیوں کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے آپ کو نوافل کا پابند کرے، بندہ اپنے آپ کو مستحبات کا پابند کرے، تو وہ فرائض کا پابند رہتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے لیے قلعی کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی ہمارے جو فرائض ہیں، ہماری جو واجبات ہیں، جو سنت موقدہ ہیں، ان کی حیثیت ہمارے ایک مکان کی ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں. اور بندے کا مکان زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی قلعے کے اندر ہو، کسی حصار کے اندر ہو، فصیل کے اندر ہو. تو اگر بندہ نوافل کی پابندی کرتا رہے گا تو اس کا مکان یہ زیادہ محفوظ رہے گا. اگر وہ نوافل چھوڑے گا، وہ مستحبات چھوڑے گا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ سنت موقدہ بھی چھوڑے گا، پھر واجب بھی چھوڑے گا، پھر فرض بھی چھوڑے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو اس نے نوافل کا پابند بنا کے رکھا ہے تو فرض تک پہنچتے ہوئے بہت دیر لگے گی. نوافل کا عادی نہیں ہے
مستحبات کا عادی ہی نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ کا وہ عادی نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو چھوڑنے والی چیز ہوگی وہ سنت مؤکدہ چھوڑے گا، پھر وہ اس کے بعد واجب چھوڑے گا، پھر اس کے بعد وہ فرض چھوڑے گا۔ اگر اس کے برعکس وہ سنتوں کا، وہ نوافل کا، مستحبات کا عادی ہوتا، تو اس لیے علماء اس حدیث کے تحت یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو نوافل کا، مستحبات کا بھی پابند بنائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیارے انداز میں مثال دے کر ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو ایک مثال کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ پر ہر بادشاہ کی، عرب کے خاص طور پر بادشاہ، اس زمانے کے اندر ان کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی تھی۔ یعنی اس زمانے کے اندر چونکہ عام طور پر جو مال ہوتا تھا وہ گائیاں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی، تو ان کے چرانے کے لیے چراگاہ بنائی جاتی تھی۔ تو یہ چراگاہ بادشاہ کی خاص ہوتی تھی، اس میں کسی عام آدمی کو چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا جانور لے کر آئے اور اس میں چھوڑ دے، جانور اس کے اندر چرتا رہے، ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کی یہ چراگاہ ممنوع چراگاہ کہلاتی تھی۔ تو اس لیے اب ہر ایک کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اس ممنوع چراگاہ کے اندر جا کے چرا سکے، البتہ اس کے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کے قریب کی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر چرانے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو شخص اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنائے کہ اس ممنوع چراگاہ کے ارد گرد جو گھاس اگی ہوئی ہے اس میں جا کے جانور کو چرا دیے کہ چلے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہاں جا کے اس کے جانور چر رہے ہیں، لیکن جب وہ جانور وہاں پہ چریں گے تو جانور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ چھوٹ کر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ کے اندر چلے جائیں اور بندہ پھر مصیبت کے اندر پھنس جائے۔ تو یہ مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح ایک شخص اپنے جانوروں کو ایسے مقام پہ چرائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس ممنوع چراگاہ کے اندر جا پڑے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک ممنوع چراگاہ ہے، حما ہے، جس کو چراگاہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، کہ یہ حرام کردہ کام تم اختیار نہیں کر سکتے۔ اب اگر بندہ اس حرام کاموں کے ارد گرد والے کام کرتا رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ جب وہ اس کے ارد گرد گھومتا رہے گا تو وہ اس حرام کام کے اندر بھی جا پڑے گا۔ جیسا کہ جانور ممنوع چراگاہ کے باہر چرتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لاپرواہی آئی اور اس ممنوع چراگاہ کے اندر جا پڑے، تو اسی طرح بندہ جب مشتبہ کاموں کے اندر پڑتا رہے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عنقریب وہ حرام کام کے اندر بھی جا پڑے گا۔ اسی کو ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو ایسے معاملے کے اندر پڑے کہ جس کا گناہ ہونا واضح نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کھٹکتا ہے، اس میں پڑتا رہے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صریح حرام کے اندر جا پڑے گا۔ یہ ایک دوسری حدیث پاک جو بخاری مسلم کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو ایک بڑی پیاری مثال کے ذریعے امیر علیہ سنت نے قدیم فیضان سنت کے اندر اس کو ایک بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی پلیٹ ہے اور بریانی کی پلیٹ ہے اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اس میں ایک سکے جتنا، ایک سکہ ہے اتنا، اس کا جتنا حصہ ہے اس حصے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اب ذرا سنبھل کے کھانا کہ اتنا حصہ نہیں کھا لینا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ ایک سکے کی جگہ نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ 2 سکے 3 سکے کی جگہ چھوڑے گا کہ اس کے بعد سے کھائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قریب سے کھاؤں گا تو نتیجہ یہ نہ نکلے کہ میں زہر والا کھانا نہ کھا لوں، بلکہ اور محتاط ہوگا تو سرے سے وہ پلیٹ سے کھانا ہی نہیں کھائے گا کہ پتہ نہیں کون سا اس کا چاول کا ذرہ جو ہے وہ ٹکڑا جو ہے وہ میرے پاس آئے اور میں اس کو کھا لوں، نتیجہ یہ نکلے کہ وہ زہر والا کھانا میرے اندر چلا جائے۔ تو اس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بچایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زہریلا کھانا کھا لوں۔ تو اسی طرح بندے کو اپنے دین کے معاملے کے اندر بھی احتیاط برتنا ہوگی کہ اگر اس کے سامنے ایسی چیز آتی ہے کہ جو مشتبہ ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ساری حدیث پاک کا خلاصہ بیان فرمایا کہ سن لو کہ بندے کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو تو پورے کے پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، یعنی سارے کا سارا معاملہ بندے کے اپنے ارادے کے اوپر ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے دل کو صحیح کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کے اندر اس بات کا مصمم ارادہ کر لے کہ میں نے اپنے دین، اپنی عزت کو محفوظ کرنا ہے، اپنے آپ کو شبہات سے بچانا ہے، تو پھر اس صورت میں اپنے تمام کے تمام معاملات کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا دل ہی خراب ہے، وہ چاہتا ہی نہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا، وہ تو مشتبہ کاموں کے اندر اپنے آپ کو ڈالتا رہے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حرام کام کے اندر پڑ جائے گا۔
آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ہمیں اپنے دل کو یعنی اپنی نیت کو اپنے ارادے کو ٹھیک کرنا یہ ضروری ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے تمام کے تمام معاملات، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، چاہے دین کے معاملات ہوں، قبر و حشر کے معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت جل و علا جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی، ہماری عقیدت کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا